اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ شہید برونسی کی کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ وہ حاملہ تھی اور وہ اپنے ماں کے گھر تھی اور انہیں درد ہونے لگا تھا۔ بات آگے بڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں حاملہ تھی، میرے ماں باپ بھی اب مستقل طور پر شہر میں رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنے مائکے میں تھی کہ اچانک مجھے زوروں سے درد ہونے لگا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور مغرب کا وقت تھا۔ عبدالحسین گھر پر بھی نہیں تھے، وہ فوراً ٹیکسی لے کر آ گئے۔ میری ماں نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے بچے میرے گھر میں پیدا ہو، آپ لوگ گھر پہنچیں، میں دائی کو لے کر آتا ہوں۔ گاؤں کی ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ تھی، تو ہم تینوں ٹیکسی میں سوار ہو گئے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور عبدالحسین اپنی بائک پر دائی کو بلانے کے لیے چلے گئے۔ ہم گھر پہنچ گئے اور میری تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ دائی جلد آ جائے۔ ماں کی آنکھوں سے بھی اضطراب اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ انہیں ایک پل بھی آرام نہیں تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی اور وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ واپس آئی اور خوشی خوشی کہنے لگی دائی آ گئی۔ ایک باوقار خاتون تھی، شاید ان کی وجود کی برکت تھی کہ مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا۔ ایک خوبصورت اور گول مٹول سی لڑکی انہوں نے میرے ہاتھوں میں رکھ دی۔ اتنی گول مٹول لڑکی دیکھ کر مجھے بھی تعجب ہو رہا تھا۔ میں ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ دائی نے مسکراتے ہوئے پوچھا بچی کا نام کیا رکھنا چاہتی ہو؟ ایک لمحے کے لیے میں پس و پیش ہو رہی تھی، ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دوں، تب تک انہوں نے خود ہی کہا اس کا نام فاطمہ رکھو، بہت اچھا نام ہے۔ میں نے آج تک اتنی اچھی اور نیک سیرت والی دائی نہیں دیکھی تھی۔ ماں نے ایک ٹرے میں چائے اور کچھ پھل لے کر آیا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور ان کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ بے فرمائید، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ ماں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا شکریہ، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ماں کچھ اور چیزیں بھی لے کر آئی تھی کھانے کے لیے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور کچھ دیر بعد خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، گھڑی کے کانٹے 3 کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم سب عبدالحسین کے لیے پریشان تھے۔ ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی انسان اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ کسی پریشانی میں پھنس نہ گئے ہو۔ آخرکار 3 بجنے کے قریب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کہا ضرور وہی ہے۔ ماں دروازہ کھولنے گئی، عبدالحسین تھے۔ ماں نے آپ کو گھر میں آنے کا موقع بھی نہیں دیا، دروازے پر ہی وہیں سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز سنائی دے رہی تھی بیٹا تم دائی کو بھیج کر خود غائب ہو گئے، تم نے سوچا تک نہیں کہ کوئی کام پڑ سکتا ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو۔ کمرے میں پہنچنے تک وہ ان کو اسی طرح ڈانٹتی رہی۔ آخرکار عبدالحسین نے کہا دائی آ گئی نا، اب میری کیا ضرورت تھی؟ پھر انہوں نے ماں کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور فوراً بچی کی طرف بڑھے۔ بچی کو اپنے آغوش میں اٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا، پھر اچانک رونے لگے۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے اور بچی کو اپنے سے الگ نہیں کر رہے تھے اور اسی طرح اسے گھورے جا رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرت سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا گریہ کرنا مجھے غیر فطری لگا۔ پھر میں نے سوچا شاید خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب انہیں کچھ سکون ملا تو میں نے کہا دائی نے کہا کہ ہم اس کا نام فاطمہ رکھیں۔ انہوں نے بہت اداس لہجے میں جواب دیا میرا بھی یہی ارادہ تھا، میں نے نیت کی تھی کہ اگر لڑکی ہوگی تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ پھر میں نے کہا بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم نے چائے، پھل اور دوسری چیزیں کھانے کی رکھی تھی، لیکن انہوں نے کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور کچھ بھی نہیں کھایا۔ عبدالحسین نے بچی کو میری گود میں لٹا دیا۔ اس وقت وہ دوسری دنیا میں سیر کر رہے تھے۔ وہ اس پھول کی طرح ہو گئے تھے جو مرجھا گیا تھا۔ اس رات کے بعد ہمیشہ ان کی یہی حالت تھی۔ جب بھی بچی کو گود میں لیتے تو ہم سے چھپ کر گریہ کرتے۔ میں جانتی تھی کہ ان کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت خاص لگاؤ ہے۔ میں سوچتی تھی
کہ بچی کا نام فاطمہ ہے، شاید اس لیے اس پر نظر پڑتے ہی وہ شہزادی کی یاد میں رونے لگتے ہیں۔ فاطمہ کو دنیا میں آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے اور اس کو نہلانے کے لیے دائی کی ضرورت تھی۔ میں نے دائی بلانے کے لیے عبدالحسین سے بہت اصرار کیا، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ بچے کو نہلانے میں دائی کا کیا کام ہے۔ آخرکار وہ نہیں گئے اور ہم نے بغیر دائی کے ہی بچی کو نہلایا۔ ایک دن میں گھر میں فاطمہ اور حسن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک عبدالحسین آ گئے اور کہنے لگے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری ماں کے گھر کے قریب میں نے ایک گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ تو میں نے کہا لیکن یہ گھر تو ٹھیک ہے، کرایہ بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بچی بہت روتی ہے اور تم تنہا ہو، ماں کے گھر کے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکے، پھر کہنے لگے، اس بچی پر خاص دھیان دو۔ ہم اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ مالک مکان کو جب پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم کیوں یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ ہم تو کرایہ بھی تم سے نہیں لیتے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اب اس سے زیادہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتے ہیں۔ مالک مکان نے بہت اصرار کیا لیکن عبدالحسین نہیں مانے اور آخرکار ہم نے گھر بدل دیا۔ فاطمہ 9 مہینے کی ہو گئی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ 2-3 سال کی بچی کی طرح لگتی تھی۔ دیکھنے والے یہی کہتے تھے، ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بچی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت اور جذاب تھا۔ ایک بار عبدالحسین بچی کو گود میں لے کر رو رہے تھے اور اچانک میں وہاں آ پہنچی اور میں نے کہا، آپ اس بچی کے لیے اتنا پریشان اور مضطرب کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اس کا نام فاطمہ ہے، اس لیے میں اسے بہت چاہتا ہوں، اور ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھنے لگے۔ اس بچی میں کیا راز تھا مجھے نہیں معلوم، اس کی یاد اب بھی میرے ذہن میں باقی ہے، خاص کر اس کی زندگی کے آخری چند دن جب وہ بیمار ہو گئی تھی اور اس مریضی میں فوت کر گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو نہلایا، اسے کفن دیا، پھر سپرد خاک کیا۔ اس کی قبر پر بڑوں کی قبر کی طرح پتھر لگایا اور اس پر لکھوایا، برونسی کی فاطمہ۔ کئی سال گزر گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور جنگ کی شروعات کے بعد عبدالحسین محاذ جنگ پر روانہ ہو گئے، یعنی بارڈر پر چلے گئے۔ کبھی کبھی لمبے عرصے تک میں ان سے بے خبر رہتی تھی اور اس لیے جب ان کا کوئی ساتھی میدان جنگ سے واپس آتا تو اس سے ملنے جاتی اور اس سے عبدالحسین کی خیریت دریافت کرتی۔ ایک بار میں ان کے ایک دوست کے یہاں گئی تاکہ ان کے بارے میں کچھ معلوم کر سکوں۔ انہوں نے ایک تصویر مجھے دکھائی، عبدالحسین اور ان کے چند ساتھی تھے جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، دیکھیے یہاں پر برونسی صاحب نے آپ کی ڈیلیوری کا ماجرا بتایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سٹپٹا گئی، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے غصے میں کہا، برونسی صاحب بھی؟ تھوڑی دیر بعد میں خدا حافظی کر کے وہاں سے چلی آئی۔ میں بہت غصے میں تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، آخر یہ کوئی بات ہوئی کہ میری ڈیلیوری کا واقعہ دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے۔ کچھ دنوں بعد وہ میدان جنگ سے واپس آئے۔ میں نے ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا، آخر ڈیلیوری والی بات بھی کوئی ایسی چیز ہے جسے انسان سب سے بیان کرتا پھرے؟ انہوں نے ہنس کر کہا، آپ جانتی ہیں میں کون سی بات ان سے بیان کر رہا تھا؟ میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ مسکراہٹ ان کے لبوں سے غائب ہو گئی، ان کی نگاہوں میں غم و اندوہ تیرنے لگا۔ انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اصلی بات جاننے کے لیے میں بے چین ہو گئی۔ فاطمہ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی یاد ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ تھی۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ اس رات اور فاطمہ کی پیدائش میں کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ آخرکار انہوں نے اس راز کا پردہ میرے سامنے کھول ہی دیا۔ انہوں نے کہا، اس دن جب میں دائی کو بلانے گیا تھا سورج ڈوب رہا تھا، تمہیں یاد تو ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں، اور ہم اپنے گھر گئے تھے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ میں گھر سے باہر نکلا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک کلاس فیلو مل گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ اشتہار ہے جسے لوگوں تک پہنچانا تھا اور اس کے لیے اسے میری ضرورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے ہمراہ چل پڑا۔
اس رات کا واقعہ بہت تفصیلی ہے، صرف اتنا بتا دوں کہ رات کے 2 یا 3 بجے جب اچانک مجھے دائی والی بات یاد آئی، میں نے اپنے دل میں کہا کیا غضب ہو گیا، دائی کو لے کر مجھے گھر پہنچنا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور تم لوگوں نے خود ہی کچھ نہ کچھ انتظام کر لیا ہوگا۔ میں فوراً گھر پہنچا اور جب تمہاری ماں نے کہا دائی کو بھیج کر خود اپنے کام پر نکل جاتے ہو تو میں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عبدالحسین خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ پھر انہوں نے کہا تم جانتی ہو کہ اس رات کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، صرف مجھے معلوم تھا کہ دائی کے پاس جانا ہے اور میں نہیں گیا، یعنی اس رات میں نے کسی کو بھیجا ہی نہیں تھا، وہ خاتون خود سے آئی تھی۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب ہم اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على